العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد العالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، علم میراث کا آج ہم سبق نمبر 8 پڑھنے کی اللہ کی بارگاہ سے توفیق حاصل کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم و عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 8 میں آج ہم تصحیح صحح یصححون، اس سے جو تصحیح آتا ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کے حال و زار پہ رحم و کرم فرمائے۔ تصحیح کسے کہتے ہیں؟ غلطی اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو درست کرنا، یہ تصحیح کہلاتا ہے۔ اپنی غلطی کو درست کر لینا یہ تصحیح کہلاتا ہے۔ اور علم میراث کے اندر تصحیح اگر وارثوں کی تعداد اور ان کے حصوں میں برابری نہ آئے، وارثوں کی تعداد اور ان کے حصص میں برابری نہ پائی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی ایسا کلیہ تشکیل دینا، کوئی ایسا کام کرنا جس کام کی بدولت وہ حصص جو ہیں وہ سارے وارثین کے اوپر پورے تقسیم ہو جائیں، اس کو تصحیح کہا جاتا ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ پھر دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں، وارثوں کی تعداد اور حصوں میں اگر برابری نہ پائی جائے، وارثوں کی تعداد 4 ہے اور حصے 3 ہیں مثال کے طور پہ، تو 3 اور 4 میں برابری نہیں پائی جاتی، 3 کم ہے 4 زیادہ ہے، یعنی وارث زیادہ اور حصے کم آ گئے ہیں، تو اب ان میں برابری نہیں پائی گئی، کوئی ایسا کلیہ اختیار کرنا، کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا جس طریقے کی بدولت حصص اور ورثاء جو ہیں ان کی تعداد، وہ حصے ان کی تعداد پہ پورے تقسیم ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں تصحیح۔ علم میراث میں اس کو تصحیح کہتے ہیں۔ تو اس تصحیح کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ان باتوں کی ہمیں سمجھ نہ آئے گی تب تک ہم تصحیح کا صحیح طریقہ جو ہے وہ معلوم نہیں کر پائیں گے۔ ان حصص میں ورثاء کی تعداد اور ان کے حصوں میں جائیداد کو ہم تقسیم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جب تک ہم ان 4 باتوں کو سمجھ نہ لیں۔ اب توجہ سے ان باتوں کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے، پھر ان کی میں مثال دے کے بھی عرض کروں گا تاکہ ساری بات آپ کے ذہن نشیر ہو جائے۔ اس میں پہلی بات ہے تساوی۔ 4 چیزیں میں نے کہا ہے کہ تصحیح کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا صحیح طریقہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ 4 چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ ایک چیز ہے تساوی، ایک ہے تداخل، ایک ہے توافق اور ایک ہے تباین۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کو آ جائیں گی تو پھر آپ ہر ایک جتنے بھی ورثاء ہیں اور جتنے بھی ان کے حصے ہیں ان سب کو آپ آپس میں بانٹنے کا پورا تجربہ حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ نے ان 4 چیزوں کو نہیں سمجھا تو پھر آپ حصص کو ورثاء میں تقسیم نہیں کر پائیں گے۔ تو پہلی چیز آئیے سمجھتے ہیں تساوی۔ تساوی پہلی چیز ہے ان میں سے۔ تساوی کیا ہوتی ہے؟ 2 عدد اگر ایک جیسے ہوں تو اس کو تساوی کہا جاتا ہے۔ 2 عدد ایک جیسے ہوں، مثلا 3 3، 2 2، 5 5، 10 10، یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تساوی ہے۔ یہ دونوں عدد ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہوں تو اس کو تساوی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 تداخل۔ 2 عدد ایک جیسے نہیں، مختلف ہیں، اور بڑا عدد چھوٹے عدد پہ پورا تقسیم بھی ہو جاتا ہے۔ 2 عدد ہیں دونوں مختلف، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، یہ چھوٹا عدد ہے اور یہ بڑا عدد ہے۔ یہ بڑا عدد اس چھوٹے عدد پہ پورا تقسیم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں مختلف ہیں، اسے کہتے ہیں تداخل۔
मुख्तलिफ हों, उनमें से बड़ा छोटे पे पूरा पूरा तकसीम आ जाए तो इसको निस्बत तदाखुल कहते हैं। और एक है तवाफुक। तवाफुक क्या है? दो अदद मुख्तलिफ हैं, बड़ा अदद जो है छोटे पे तकसीम भी नहीं होता, तो अब क्या किया जाएगा? कोई ऐसा तीसरा अदद लिया जाएगा। दो अदद ये मुख्तलिफ अदद हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, ये बड़ा इस छोटे पे तकसीम नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसा अदद लिया गया है जो इन दोनों के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये निस्बत तवाफुक है, इसको हम तवाफुक कहेंगे। जैसे एक 12 है और एक 8 है, बड़ा अदद 12, छोटा अदद 8। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में देखेंगे कि ये तकसीम हो रहे हैं, आपस में तो ये तकसीम नहीं हो रहे। अब हम एक अदद ऐसा लेंगे जिस अदद के जरिए हम देखेंगे कि वो अदद इन दोनों के ऊपर पूरा पूरा तकसीम होता है कि नहीं होता। ऐसे हम दो अगर ले लें तो 8 पे भी तकसीम हो जाएगा 2, और 12 पे भी 2 तकसीम हो जाएगा। अगर 2 का अदद लेके हम तकसीम कार करते हैं तो उसको आधा तवाफुक कहा जाता है। ये आपने बात याद रखनी है, इसको फिर हम मिसाल लेके भी आगे बयान करेंगे। अच्छा, निस्बत तबायुन। तबायुन क्या होता है? चौथी चीज है तबायुन, जिसको जानना इंतहाई जरूरी है। तो तबायुन क्या है? दो अदद मुख्तलिफ हों, बड़ा छोटे पर तकसीम भी ना होता हो, और तीसरा अदद भी इन दोनों पे तकसीम ना होता हो, तो इसको तबायुन कहते हैं। तवाफुक में ये था कि दो अदद मुख्तलिफ थे, बड़ा छोटे पे तकसीम तो नहीं था हुआ, लेकिन कोई तीसरा अदद हमने लेके उन दोनों के ऊपर तकसीम कर दिया था, तो ऐसे वो तकसीम कारी मुकम्मल हो गई थी। इधर ये है कि दो अदद मुख्तलिफ हैं, बड़ा छोटे पे तकसीम भी नहीं होता, तीसरे के जरिए भी तकसीम नहीं हो रहा, तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसको हम तबायुन कहेंगे। जैसे 3 और 7, 3 और 7, 5 और 4, ये क्या है? ये एक ऐसे अदद हैं कि जो खुद भी आपस में तकसीम कार नहीं इनकी हो रही, बड़ा छोटे पे तकसीम नहीं हो रहा, किसी तीसरे अदद को अगर लाया जाए तो वो भी इन दोनों को आपस में बांट नहीं पा रहा, इसको हम कहेंगे तबायुन। तो इस सारी तशरीह को जानने के बाद आए अब मिसाल देके हम बयान करते हैं। एक बंदा फौत हो गया है, तो उसने एक माँ को छोड़ा है, एक उसने बाप को छोड़ा है, और दो उसने बेटियां छोड़ी हैं। ये मसला हमने बनाया, मैयत बंदा फौत हो गया है, एक माँ है, एक उसका बाप है, दो उसकी बेटियां हैं। तो अब माँ का हिस्सा कितना होता है? 1/6। 1/6 हमने माँ के नीचे लिख दिया है। बाप का हिस्सा कितना होता है? 1/6। 1/6 हमने लिख दिया। बेटियां अगर एक से ज्यादा हो तो फिर उनका हिस्सा कितना होता है? 2/3, 2/3। अब 2/3 हमने इधर लिख दिया। तो अब हमने इसका असल मसला निकालना है। असल मसला क्या है? वो बड़े अदद से असल मसला बनता है, ये तो आपको पहले भी मैंने बताया है। असल मसला जब भी हमने तलाश करना हो तो बड़े अदद को लेते हैं, और इधर बड़ा अदद कौन सा है? 6। असल मसला आ जाएगा हमारा 6। ये हमने लिख दिया, असल मसला 6 है। इस असल मसला 6 है, तो अब हमने क्या करना है? तकसीम करनी है। 6 में से 1 माँ को मिल जाएगा, 6 में से 1 बाप को मिल जाएगा, और बकिया जो 4 हैं वो 2 बेटियों को मिल जाएंगे। अब हमने क्या करना? बेटियां देखनी है और उनके हिस्से देखने हैं। बेटियां कितनी है? रोज कितने हैं, यानी मुरसा कितने हैं? वो है 2। बेटियां 2 हैं, हिस्से कितने हैं? 4। अब हम देखेंगे कि ये 4 हिस्से इन 2 बेटियों के ऊपर पूरे पूरे तकसीम होते हैं या नहीं होते। हमने देखा कि 2 बेटियों के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, यानी एक बेटी को 2 दे दिए जाएंगे, दूसरी बेटी को भी 2 दे दिए जाए, तो ऐसे ये 4 हिस्से 2 बेटियों के ऊपर पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं। तो इस तकसीम जो पूरी पूरी तकसीम हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? निस्बत तसावी। ये है तसावी। इसको तसावी कहा जाता है कि 2 अदद एक जैसे आ गए हैं, पूरे पूरे तकसीम हो गए हैं। अच्छा, अब हम
ایک اور مسئلہ ادھر بناتے ہیں، 2 بیٹیوں کی جگہ پہ اب ہم نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں میت کی کتنی ہیں، 10 بیٹیاں ہیں، اس کی 10 بیٹیاں ہیں، تو 10 بیٹیاں اگر ہوں، ادھر ہم لکھ لیتے ہیں 10 بیٹیاں ہیں، یہ 10 بیٹیاں اور 4 حصے ہیں ان کے، تو اب 4 حصے 10 بیٹیوں میں تقسیم نہیں ہو رہے، تو میں نے اوپر بھی توافق کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو 2 پہ تقسیم ہو اسے آدھا توافق کہا جاتا ہے، تو یہ اب دیکھنا ہے ہم نے، یہ 2 پہ تقسیم ہوئی تھی تو اب 10 بیٹیاں ہیں، اب ہم اس کو آدھا توافق سمجھیں گے، آدھا توافق ہونے کی وجہ سے اب ہم کیا کریں گے، ان 10 بیٹیوں کا آدھا بنائیں گے، ان 10 بیٹیوں کا 10 کا نصف کیا بنے گا، 5، تو اب ہم ادھر لکھیں گے 5، اس 5 کو پھر ہم کیا کریں گے، اس اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دیں گے، اصل مسئلہ ہے 6، تو اس کے ساتھ ہم ضرب دیں گے، 5 کو 6 کے ساتھ 30 بن جائے گا۔ اب ہم نے جیسے اس 5 کو اصل مسئلے سے ضرب دی ہے، ایسے ہی ہم اس 5 کو ان حصص کے ساتھ بھی ضرب دیں گے، 5 کو 1 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے بن گئے، 5، پھر 5 کو 1 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 5، اور ادھر 4 حصے ہیں، ادھر 5 کو 4 سے ہم ضرب دیں گے تو بن جائیں گے کتنے، 20، اب یہ 20 حصے بن گئے ہیں، ان 20 حصوں کو 10 بیٹیوں میں تقسیم آسانی سے کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ ہے توافق۔ تیسرا عدد لیا ہے ہم نے، اس کو کیا کیا، تقسیم اس نے کر دی ہے، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے، توافق۔ اور ایک اور ہوتا ہے، اگر یہ دیکھیں روز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر پورا پورا تقسیم نہیں آ رہا، مثال کے طور پہ یہ تو 10 ہے، 10 کی بجائے اب ہم کیا کرتے ہیں، 10 کی بجائے اب ہم لے لیتے ہیں 5 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، ادھر مسئلہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ 5 بیٹیاں ہیں، تو ایک 6 اصل مسئلہ ہے، اس میں سے ایک حصہ چلا جائے گا ماں کی طرف، ایک حصہ چلا جائے گا باپ کی طرف، اور 4 حصے آ جائیں گے بیٹیوں کے، تو اب بیٹیاں کتنی ہیں، 5، ان کے حصے کتنے ہیں، 4، اب تیسرا عدد بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو پورا پورا تقسیم ان کو کر دے، بانٹ دے ان کو آپس میں، تو اب ادھر ہم کیا دیکھیں گے، نسبت کون سی آ رہی ہے، ادھر نسبت آ رہی ہے تباین کی، تو جہاں ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ عدد روز اور عدد سہام وہ آپس میں بانٹ نہیں پا رہے، تقسیم نہیں ہو رہے، تو اب ہم ادھر کیا کریں گے، ادھر ہم نصف نہیں لیں گے، آدھا توافق نہیں لیں گے، ادھر ہم پورا توافق لیں گے۔ پورا توافق کیا ہے، بیٹیاں کتنی ہیں، 5، تو ادھر ہم 5 پورے لے لیں گے، اس 5 کو پھر ہم کیا کریں گے، اصل مسئلے کے ساتھ ضرب پہلے دیں گے، اصل مسئلہ تھا 6 سے 5 کو جب ہم نے ضرب دی تو وہ بن گئے 30، اور پھر ہم اس 5 کو یعنی پورے کو اب ہم ان حصص کے ساتھ ضرب دیں گے، ماں کا حصہ 1 تھا، اس کو 5 سے ضرب دی تو 5 ہو گیا، باپ کا 1 تھا، اس کو 5 سے ضرب دی تو 5 ہو گئے، پھر بیٹیاں 5 تھی، ان کے حصے 4 تھے، تو ان 4 کے ساتھ 5 کو ضرب دیں گے تو 20 ہو جائے گا، اب 20 جو ہے نا وہ 5 بیٹیوں میں پورا پورا تقسیم ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں نسبت تباین۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے